إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار قابل احترام بزرگوں نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا حقیقی معبود ہے، فللہ الحمد علی کل حال۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں گی وہ ہے عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب انسان۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے سال میں کئی موسم ہمیں اور آپ کو عطا کیے ہیں، اور ہر موسم کے فائدے بھی ہوتے ہیں، کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر فوائد کو حاصل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، جو اس کے نقصانات ہوتے ہیں اس پر صبر کریں اور اللہ سے اجر حاصل کریں، اور غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے ایک موسم کے بعد دوسرا موسم کیسے لاتا ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہوتا ہے، غور و فکر کا سامان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت واضح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایسے موقع پر چونکہ ابھی موسم گرما شباب پر ہے اور ہم کو اسلامی کیا ہدایات ایسے وقت میں نصیب ہوتی ہیں، ملتی ہیں، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، گرمی اپنے شباب پر ہے اور اس کے گرمی کے اثر سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کتنی اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم گرمی کے اثر سے محفوظ ہو سکیں۔ آدمی کے پاس طاقت ہے تو وہ اے سی لگاتا ہے، یا نہیں تو وہ کولر استعمال کر رہا ہے، یا وہ فین کو استعمال کرتا ہے، درختوں کے سائے میں بیٹھنا اور اس کی ہوا سے لطف اندوز ہونا پسند کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ گرمی کے اثر سے وہ محفوظ ہو جائے، اسے پسینہ نہ آئے، اسے حرارت نہ ہو۔ تو لہذا اللہ کی نعمتوں کا انسان استعمال کرتا ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ یہ گرمی کس وجہ سے ہوتی، قرآن اور حدیث میں اس کے تعلق سے کیا رہنمائی کی گئی؟ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها، جہنم کی آگ نے اللہ سے شکایت کی، فقالت ربی اکل بعدی بعدا، اس نے کہا اے میرے پروردگار، میرا یعنی جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، میں بے چین ہوں، پریشان ہوں،
اللہ رب العالمین نے اس کو 2 سانس لینے کا اللہ نے موقع عنایت کیا۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٌ فِي الصَّيْفِ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے جہنم کو 2 مرتبہ سانس کا حکم دیا اور کہا ایک سردی کے موقع پر اور ایک گرمی کے موقع پر، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کی سانس لینے یا چھوڑنے کا اثر ہوتا ہے۔ ہم ذرا اندازہ کریں کہ اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کے لیے کتنی نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی شدت سے محفوظ ہو۔ تھوڑا ہم غور کریں کہ جس جہنم کی سانس کا یہ اثر ہے اس جہنم کے اندر کس قدر گرمی ہوگی، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظامات کیے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن بندہ، ایک مومنہ عورت، اس کی نظر جو ہے جہنم سے بچنے پر ہوتی اور وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتی۔ ترمذی کی حدیث ہے اہل ایمان کا یہ شیوا ہوتا، اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ فوراً نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد یا عورت جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت چاہیے، اے اللہ مجھ کو جنت چاہیے، اے اللہ مجھے جنت چاہیے، 3 مرتبہ جب جنت کا کوئی مسلمان سوال کرتا ہے اللہ سے تو جنت کہتی ہے اللہ سے کہ اللہ اس بندے کو، اس بندی کو مجھ میں داخل کر دے۔ اور جب کوئی مسلمان مرد اور عورت جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے 3 دفعہ دعا کرتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو جہنم کہتی ہے کہ اللہ اس کو تو مجھ سے بچا لے، اللہ تو اس کو مجھ سے بچا لے۔ تو لہذا جب ہم گرمی کو محسوس کریں باہر تو ہم جو ہے فوراً جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ اللہ نے نیک لوگوں کی صفت ہی بیان کی، وہ کیا کہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے اس جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو پھیر دے، کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا سخت اور چمٹنے والا ہے اور یہ رہنے کے اعتبار سے بڑی بری جگہ ہے۔ یہ ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ تو جب بھی ہم کو گرمی کا احساس ہو فوراً جہنم کی آگ کو یاد کریں اور اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اس گرمی سے بھی بچنے کی ہم کو تعلیم دی، اس کی شدت اور اثر، اس کے نقصان سے محفوظ رکھنے کی بھی اللہ کے نبی نے تعلیم دی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا شدت الحر من فیہ جہنم فاذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاۃ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مؤذن ظہر کی اذان دینے کے لیے آتا ہے اور گرمی کا زمانہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا انتظار کر لو، تھوڑا انتظار کر لو، کیونکہ گرمی بہت سخت ہے، دھوپ بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ گرمی کی سختی ہے، جہنم کی جوش اور اس کے بھاپ کا اثر ہے۔ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو، ظہر کی نماز ہے، جمعہ کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ گرمی کی دنوں میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھو تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک قیال کیا۔ عام دنوں میں نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن گرمی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گرمی کی شدت سے بچو، اور آج یہ گرمی اور اس کے اثر سے بچنے کے لیے حکومت الرٹ جاری کرتی ہے کہ کوئی بھی جو ہے صبح میں 11 سے 3 یا 4 بجے تک باہر نہ نکلے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح ہم کو بھی جہنم کی آگ سے اور حشر کے میدان کی ہولناکی سے اور اس وقت کی گرمی سے بھی بچنے کے لیے ہم کو انتظامات کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ جس دن اس زمین کو کسی اور زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی اللہ بدل دے گا، سب اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کھڑے ہوں گے، اس اللہ کے سامنے جو اکیلا غالب اور زبردست ہے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے
اور عالم کیا ہوگا؟ زمین کو بدل دیا جائے گا، آسمان کو بھی بدل دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہے ہم اس وقت جا کر بغیر چپل کے نہیں ٹہل سکتے، گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، گرم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہم ذرا سوچیں، جب زمین کو بدل دیا جائے گا، کس چیز سے بدل دیا جائے گا؟ اللہ عالم۔ اور اس وقت کیا ہوگا؟ مقداد بن اسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تدنى الشمس یوم القیامت من القلب، سورج کو مخلوقات سے بالکل 1 میل کے فاصلے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر۔ نماز جمعہ کے بعد آپ جا کر گوگل کیجئے کہ سورج اس وقت زمین سے کتنی دور ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور ہے۔ اور سائنسی اعتبار سے سائنسدان کیا کہتے ہیں؟ گرمی کی وجہ، کیونکہ وہ تو جہنم پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ کہتے ہیں کہ سورج زمین سے قریب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کے دنوں میں ہم کو شدت کی گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اور حشر کے میدان میں جب زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرْضِ، انسان اپنے گناہوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کو پسینہ منہ کو لگام لگا رہا ہوگا، گویا کہ وہ اپنے پسینے میں غوطہ مار رہا ہو۔ دنیا میں ہم جب باہر نکلتے ہیں اس موسم میں تو گرمی سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ بے چینی کی ایک وجہ ہوتی ہے پسینہ، تھوڑا بھی پسینہ آتا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، عطر لگاتا ہے، اسپرے مارتا ہے، نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ جب زیادہ پسینہ آ جاتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ سیدھا نہانے کی فکر کرتا ہے۔ اور حشر کا میدان ہوگا جب نہ کوئی سایہ ہوگا، نہ آپ کے لیے کوئی پانی کا انتظام ہوگا کہ آپ وہاں غسل کریں، اور وہاں پر انسان خود اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، تو بچاؤ اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں یہ عالم ہوگا، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے بعض خوش نصیبوں کے لیے سائے کا انتظام ہوگا، بعض لوگوں کے لیے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو جس طرح دنیا کی اس گرمی سے بچنے کے لیے جیسے جتن کیا کرتے تھے، وہ حشر کے میدان کی ہولناکی سے بچنے کے لیے، جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے جو کام کرنا چاہیے وہ کرتے تھے دنیا میں، تو گویا کہ وہ اپنی آنے والے فیوچر کے بہتری کے لیے وہ کام کرتے تھے جو اللہ رسول نے بتایا۔ وہ کون سے کام ہیں جس کے کرنے سے ہم اور آپ جہنم کے عذاب سے بھی بچیں گے، اور حشر کے میدان کی ہولناکی اور اس وقت کے دھوپ اور اس وقت کے پسینے سے بچیں گے، اور ہمیں اور آپ کو جو ہے سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، کہا 7 قسم کے لوگ ہیں، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان 7 لوگوں کو سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ تھا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو وہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام عادل، ایسا مسلمانوں کا حکمران، جج، ذمہ دار جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جو لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اسٹیٹس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا ہے، مالدار اور غریب کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، دنیاوی مقاصد کے لیے فیصلہ نہیں کرتا کہ کون رشوت دے گا اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، وہ انصاف کو دیکھتا ہے، دلائل اور گواہوں کے ثبوت کو دیکھ کر وہ انصاف کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہے کہ فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انصاف کرنے والے لوگوں کو کل حشر کی ہولناکی گرمی اور اس وقت کی دھوپ سے بچا کر اپنا سایہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کی امتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، ہلاک کیا، اس کے کئی اسباب، ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ ان لوگوں میں جو بڑی ذات کے بڑے طبقے کے لوگ ہوتے اور وہ جرم کرتے تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا، اور اگر کوئی کم طبقے کا
چھوٹی ذات یا پھر جو ہے غریب انسان کوئی جرم کرتا تو اس کو جو ہے برابر سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹوں، وہ اس کے ہاتھ کاٹوں گا، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہوگا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بیٹی چوری کی تو میں اس کو سزا نہ دوں، دوسروں کی بیٹی چوری کی تو میں اس کو سزا دوں، نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انصاف کے تقاضوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور رشتہ داری بعد میں۔ اللہ اکبر، ہم اس نبی کی امتی، اگر ہم عدل و انصاف میں اگر ہم پیچھے ہو جائیں گے تو اس فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے محلے کا بڑا ہے، لوگ ان کے فیصلے کے لیے آتے یا جج ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے تحت فیصلہ کریں تاکہ قیامت کے دن وہ اس فضیلت سے مالا مال ہو جائے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، ایسا جوان جس کی جوانی اچھے کاموں میں گزرتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، خدمت خلق کرتے ہوئے، اچھائی کے کاموں میں مدد کرتے ہوئے جو اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ کو یہ جوانی کے اعمال بڑے پسند آتے ہیں۔ جوانی میں جو کیے گئے نیک اعمال اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں۔ ہماری سوچ الگ ہے کہ اب تو جوان ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جو بھی چاہے مستی عیاشی کر لو، بڑھاپے میں ہم تزویر پکڑ لیں گے، مسلح پکڑ لیں گے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کو بہترین جو پسندیدہ عبادت ہے وہ انسان کے جوانی کے حصے کی، اور یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، یہ بڑا اور لمبا عرصہ ہوتا ہے جوانی کا۔ تو لہذا کیا ہمارے نوجوان یہ پسند کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کے ہولناکی سے بچیں؟ اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنی جوانی کی قدر کرے، اس کو ضائع ہونے نہ دے، بلکہ وہ اچھی سنگت میں رہے، مسجدوں سے جڑ کر رہے، خطبات جلسوں سے جڑے ہوئے رہیں اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے، خدمت خلق میں اپنے اوقات کو گزارے، محض اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری جوانی کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ کیا آج ایسا ہو رہا ہے؟ آج دیکھیں کہ ہمارے نوجوان حیدرآباد کے اندر نشے کا جو ریشیو ہے بڑھتا جا رہا ہے، نئے نئے نشے آ رہے ہیں جس میں نوجوان بچے ملوث ہو رہے ہیں، گانجے کا نشہ، انجیکشنوں کا نشہ، نہ جانے کیا کیا نشہ، اور اس میں نوجوان مسلمان نظر آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان قتل کی واردات میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے 4 اور نوجوان ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ نوجوانی ہے جس کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کیونکہ شیطان جوانی میں انسان کو بہکانے کی پوری کوشش کرتا، کبھی شہوات کے ذریعے، کبھی شبہات کے ذریعے، کبھی اس طرح شیطانی اعمال کی وجہ سے وہ بہکانا چاہتا ہے۔ کیا ہم اتنے نادان ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم شیطان کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں اور اللہ کی رسول کی دعوت کو ہم نظر انداز کر دیں؟ ہماری یہ جوانی یہ امت کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے یہ جوانی رحمت ہونی چاہیے، اور یہ چیز ہم کو کل آخرت میں حشر کے ہولناکی سے بچائے گی اور اس وقت کی گرمی سے بچائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جوانوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے۔ تو لہذا خیر کے کاموں میں نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کی مثال دی، قرآن مجید نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ بعض نوجوان تھے جو توحید کو سمجھے، اس کے بعد بادشاہ وقت کو توحید کی دعوت دی، اپنے گاؤں والوں کو توحید کی دعوت دی، لوگ دشمن ہو گئے، بادشاہ ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہمارے لیے رہنمائی پیدا فرما۔ اللہ نے ان کو غار کی طرف جانے کی رہنمائی کی اور ایک دور دراز غار میں جا کر وہ سو گئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور اللہ نے ان نوجوانوں کی اس صفت کو قرآن میں تا قیامت بیان کر دی۔ توحید کی دعوت نوجوان دے رہے ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ جو نوجوان توحید کی دعوت دے، اچھے اخلاق کو پھیلائے، نماز پڑھے، دوسروں کو نماز کی تعلیم دے تو کتنی خوشی ہوتی۔ معمولی سی بات ہے، اگر کوئی مسجد کا مؤذن چھٹی میں چلا جاتا ہے، سمجھے جمعہ کا دن آ گیا، صاف صفائی کا مسئلہ ہوتا، اللہ کے پاس نوجوان بچے ہوتے ہیں،
خوش نصیب نوجوان، مثالی نوجوان جو کمیٹی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فکر مت کریں موزن صاحب، نہیں ہم کر لیں گے، اللہ اکبر۔ اور بعض نوجوان ایسے ہیں جو محلے میں ان کو پتا ہے فلاں گھر بیوہ یتیم کا ہے، ان کے پاس ان کی لسٹ ہوتی ہے، ان کی مدد چھپے طور پر کرتے یا ایک کمیٹی بنا کر ان کی مدد کرتے۔ یاد رکھیں نوجوان اگر سدھر کر رہیں گے سوسائٹی سدھر کر رہے گی، نوجوان اگر بگڑ جائیں گے تو پوری سوسائٹی بگڑ جائے گی۔ یہ میں نے تو ایک دو مثالیں دی، بہت سے نوجوان اچھے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں ایسے بھی نوجوان۔ تو لہذا ہم لوگوں کے لیے رحمت بننے کی کوشش کریں، شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ آدمی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل مسجدوں سے معلق ہوتا ہے، مسجدوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ ایک آدمی فجر پڑھتا ہے تو اس کو ظہر کا انتظار ہوتا ہے، ظہر پڑھتا ہے تو پھر عصر کا انتظار ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا شوق ہوتا ہے کہ کب اذان ہوگی کب مسجد کو جاؤں۔ ایک تفسیر یہ ہوگی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مسجد کو نمازوں سے آباد کرنے کی فکر، اس کے ساتھ جو ہے مسجد کی جو ضروریات ہے اس کے اوپر ان کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ مسجد میں یہ کام ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، یہ کمی ہے، چلو ہم اس کو جو ہے نا پورا کرتے ہیں۔ مسجد کا تعاون کرنے میں آگے آگے نظر آتے ہیں، مسجد سے ان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹیز سے، اور مسجد کو آباد کرنے کو لے کر، مسجد کی تعمیر کرنے کو لے کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو، نوجوان ہو، اللہ رب العالمین کل حشر کے میدان میں اس گرمی سے ان کی حفاظت کرے۔ بعض مسجدوں میں ہم نے دیکھا بعض خواتین نے کہا کہ خواتین کے حصے میں جو بھی صفائی کا مسئلہ ہے ہم آ کر کریں، اور انہوں نے کر کے بھی دکھائے، اور یقینی بات ہے مرد حضرات سے زیادہ خواتین صاف صفائی میں آگے نظر آتی۔ تو لہذا مرد ہو یا خواتین، نوجوان جو مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مسجدوں کی فکر ہوتی ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو یا مسجد میں آ کر نماز میں حاضری کا مسئلہ ہو، دروس کا مسئلہ ہو، اور اس کے اندر ہونے والے دینی ایکٹیویٹیز کا مسئلہ ہو، اس سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے کل حشر کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو ایسے لوگ جو آپس میں اس لیے دوستی کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ان کا ملنا جدا ہونا اللہ کے لیے ہوتا ہے، اچھے کاموں کے لیے جڑتے ہیں، کام ہوتا ہے بکھر جاتے ہیں، اچھے کاموں کے لیے ایک دوسرے سے اللہ سے محبت ہوتی ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، اس نے آ کر پوچھا کہ بھئی کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں فلاں علاقے میں ایک آدمی رہتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ پوچھا کیا تمہارا اس سے کوئی تعلق ہے دنیاوی، وہ تم کو قرض دیا تم قرض واپس لوٹانے کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی دنیاوی اور کوئی مقصد ہے؟ کہا کہ نہیں، بس وہ مسلمان ہے، اللہ کا نیک بندہ، میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، بس میں اللہ کے لیے اس سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہلوایا کہ اس سے کہو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جس کے لیے یہ اپنے دوست سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہوں، دوست و احباب ہوں، ہماری دوستیاں ہمارے تعلقات اللہ کے لیے ہونے چاہیے، کیونکہ وہ نیک انسان ہیں، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ہم بھی نیک بن کر رہے، ہماری سنگت صحیح رہے، ہماری صحبت درست رہے۔ تو لہذا اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلقات کو قائم رکھنے کی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ کل اللہ تعالیٰ حشر کے ہولناکی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین جو ہے اس کو سایہ عطا فرمائے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا آدمی ہے
جسے کوئی عورت جو صاحب منصب ہو یا خوبصورت ہو اس نے دعوت دی زنا کی، تو اس شخص نے یہ کہہ کر دعوت زنا کو ٹھکرایا کہ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی زنا کاری بدکاری سے دور رہا، مرد ہو یا عورت، انشاءاللہ ان کی فضیلت حاصل ہوگی کہ کل حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اس کو گرمی سے محفوظ کر کے اپنا سایہ عطا فرمائے۔ اس سے اندازہ کریں حلال اور پاکیزہ زندگی ہم دنیا میں گزاریں گے تو گویا کہ ہم اپنا انتظام کر رہے ہیں حشر کی ہولناکی اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے، اس وقت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے گویا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے انتظام کریں۔ اسی لیے حلال زندگی کو اہمیت دینا چاہیے، نکاح کو آسان بنانا چاہیے تاکہ بدکاری اور زنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے، لیکن آج ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ آج زناکاری عام ہوتے جا رہی ہے، انسان آسانی سے زنا کر لیتا ہے، نکاح اور شادی ولیمے کو سن کر آدمی بدکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی حرکتوں سے اس کو اتنا مشکل بنا دیا کہ زناکاری آسان ہو گئی ہے مردوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ تو لہذا ہم پہلے وہ چیزیں نہیں سوچ سکتے تھے، آج وہ ہو رہی ہیں زناکاری اور بدکاری کے نام پر۔ تو لہذا یہ آسان کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کیا اور وہ حشر کے میدان کا جو عقیدہ ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ کم ہو گیا، آخرت کی فکر کم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ گناہ ہمارے لیے آسان نظر آ رہے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو خاص کر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ حلال زندگی گزارے۔ حلال زندگی سے مراد نکاح کی زندگی، شادی شدہ زندگی، حلال زندگی، اس پر اکتفا کریں۔ یہ چیز ہم کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا سایہ دلائے گی اور ہم کو حشر کی ہولناکی سے محفوظ رکھے گی۔ اس کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور بارش ہونے کی وجہ سے اس غار کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی، تو اس میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کو اس مصیبت سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اتنا بڑا پتھر ہے کہ ہماری تینوں کی طاقت ناکافی ہے اس چٹان کو ہٹانے کے لیے۔ کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ دعا کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنے پر قادر۔ تو ہر ایک نے طے کیا کہ اپنی زندگی میں جو ہم نے نیک اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اس کو اللہ کے سامنے بطور وسیلہ پیش کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں۔ تو لہذا ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ تھے، میں ان کی بڑی فرمانبرداری کرتا تھا، تو لہذا میرے ایک دن لیٹ آنے کی وجہ سے وہ سو گئے، تو میں ان کو بکری کا دودھ نہیں پلا سکا، وہ بکریوں میں چراتے ہوئے دور نکل گیا تھا، تو لہذا میں بکریوں کا دودھ نتھار کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن میں یہ نہیں گوارا کیا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میں ان کو پلاؤں، کیونکہ اس نے اس طرح کی سوچ اس نے اپنے اندر لائی شرمندگی کی وجہ سے کہ اس کی تاخیر کی وجہ سے ماں باپ سو گئے، اٹھانا بھی گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد ان کو دودھ پلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پلاتا ہے، کہتے ہیں اللہ یہ میں نے بس تیری محض رضا کے لیے کیا، اگر تجھے میرا عمل پسند آ جائے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑی ہٹتی ہے لیکن نکلنے کے لیے کافی نہیں تھی۔ دوسرے شخص نے بھی کہا کہ اللہ میرے پاس ایک اجرت پر آدمی کام کرتا تھا اور اجرت لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت کو اٹھا کر رکھا، پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کی اجرت کو میں بزنس میں انویسٹ کر دوں، اور وہ انویسٹ کیا، اس سے بہت سا فائدہ ہوا، بہت سے بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ ہو گئی۔ ایک عرصے کے بعد وہ آدمی آیا، کہا کہ سیٹھ میں تمہارے پاس ایک عرصہ پہلے کام کرتا تھا، میں نے ایک دن کی اجرت لیے بغیر چلا گیا، تو اس کو یقین نہیں تھا کہ مجھ کو ملے گی، کیونکہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کون یاد رکھتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جتنے جانور دکھ رہے ہیں وہ تیرے ہی ہیں، تو لے کر جا۔ تو اس نے کہا کہ سیٹھ مزاق کیوں کر رہے ہیں، کیوں مزاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں مسکین آدمی ہوں۔ کہا کہ میں مزاق نہیں کر رہا ہوں، تیری جو اجرت تھی میں نے اس کو اس بزنس میں انویسٹ کیا تھا اور وہ اس قدر ثمر آور ہوا، تو لہذا اس پر تیرا حق ہے میرا حق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو مجھے اس مصیبت سے نکال۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا چٹان کو ہٹایا،
تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ میرے خاندان کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بہت پسند، میں اس کے ساتھ کئی دفعہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ زنا کرنا چاہا، بدکاری کرنا چاہا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر پر ایسے حالات آئے کہ اسے اشد پیسوں کی ضرورت ہوئی اور وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی پیسے کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنی پیشکش کی تو وہ تیار ہوئی نہیں چاہتے ہوئے۔ جب ہم تنہائی اختیار کیے اور کوئی ہم کو نہیں دیکھ رہا تو اس وقت اس لڑکی نے کہا جب میں اس کے قریب ہوا کہ اللہ سے ڈر، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے جسم پر لرزہ طاری ہوا، اللہ میں نے محض تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے اس زنا کا ارادہ چھوڑ دی، میں نے اس کی مدد کر دی، اللہ اگر یہ میرا عمل تجھ کو پسند ہے اللہ تو ہم کو اس مصیبت سے نجات۔ اللہ نے اس چٹان کو غار سے ہٹا دی، تینوں سلامتی کے ساتھ باہر نکلے۔ تو تین عمل کی الگ الگ فضیلت ہے، تو لہذا دیکھیں اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ جو انسان زناکاری سے بچ کے زندگی گزارے گا حشر کے ہولناکی سے بچے، اللہ اس کو سایہ عطا فرمائیں گے، اور اسی طریقہ سے دنیا کی مصیبتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے مدد فرمائیں گے، اس کو بچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کے بارے میں کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَأَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک ایسا آدمی جو صدقہ کیا اللہ کے راہ میں، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے سیدھے ہاتھ میں کیا صدقہ کی، بالکل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ چھپے طور پر اس نے صدقہ کی۔ نفل صدقات و خیرات چھپے طور پر ہی کرنا چاہیے، افضل ہے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اوپنلی بھی کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو دیکھ کر کئی لوگ کریں تو دوسروں کا فائدہ زیادہ ہو، تو یہ نیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو لہذا کبھی کبھی چھپے طور پر صدقہ و خیرات کرنا یہ اچھی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو اس طرح اخلاص سے نیت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں اس کو سایہ عطا کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، چھپ کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز چھپ کر صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ تو لہذا حشر کی ہولناکی اور اس کی گرمی سے بچنے کے یہ ذرائع، اور ایک ذریعہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کے عذابات کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو یاد کیا، رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں اس کی گرمی سے محفوظ فرمائے گا اور اللہ اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ اعمال ہیں جس سے ہم آخرت کی گرمی اور وہاں کی جو ہے ہولناکی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے جتن کرتے ہیں، اپنی حشر کی ہولناکی والی زندگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور یقینی بات ہے کہ وہاں پر پیاس بھی لگے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہم بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں بعض لوگ آئیں گے جن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی پہچان لیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو پانی پلانا چاہیں گے، فرشتے ان کو اللہ کے نبی سے دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے فرشتوں تم کیوں دور کر رہے ہو، یہ تو میری امت ہے۔ کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا، انہوں نے دین کو بدل کے رکھ دیا، جو دین ہے اس پر عمل نہیں کیا، اپنی طرف سے جو چیزیں انہوں نے اچھے سمجھے اس کو دین کا نام دے کر عمل کرنا شروع کیا، جس کو ہم کہتے ہیں بدعت۔ جو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ایسے اعمال دین سمجھ کے کرنا بدعت کہلاتا ہے۔ ایسے کاموں کو کرنے سے بچے، اس سے بہتر ہے جو قرآن و حدیث میں ثابت چیزیں اس پر عمل کریں، اللہ کے پاس ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے دوست بزرگوں، موضوع سے ہٹ کر کچھ باتیں میں مناسب سمجھتا ہوں پوائنٹ کی شکل میں کہہ دو، کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو بہت سی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چھت ہو، پانی ہو، لباس ہو، سایہ ہو، میوے ہو موسمی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ تعطیلات کے موقع ہیں، بچے ہمارے گھروں میں ہیں، تو لہذا بچوں کو وقت دیں، یہ بچوں کا حق ہے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی اچھی تربیت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ
اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے ملائیں، صلہ رحمی کروائیں، ان کو پتہ چلے کہ ہمارا خاندان کون ہے، رشتہ دار کون ہے۔ اور مہمان اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، اس کو ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ چھٹیوں میں عام طور پر مہمان آتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو اپنے مہمان کے ساتھ عزت کا معاملہ نہ کرے۔ اور مہمان کو بھی تعلیم دی گئی کہ وہ میزبان پر بوجھ نہ بنے، زیادہ دن وہاں نہ ٹھہرے، تو دونوں کے لیے تعلیم۔ اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے فرصت کے لمحات ہیں، ان کو ہم تفریح کرا سکتے ہیں، گھما سکتے ہیں اپنے بڑوں کی نگرانی میں۔ خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ وغیرہ کی پر ابھارا تھا صحابہ کرام کو کہ اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، گھوڑ سواری سکھاؤ، تیرنا سکھاؤ۔ سوئمنگ بہترین ایکسرسائز، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے ان دنوں میں بچے بغیر بولے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پر جا کر سوئمنگ کرنے جاتے ہیں، بہت سے حادثات ہوتے ہیں، تو کئی بچے مر بھی گئے۔ ابھی بھی نیوز آ گئی کہ 4 نوجوان لڑکیاں مر گئی ڈوب کر، کچھ نوجوان بچے ڈوب کر مر گئے حیدرآباد کے اندر۔ تو لہذا تیرنا اچھی بات، لیکن ساتھ میں ماہرین ہونا چاہیے، آپ کے گھر کے بڑے ہونا چاہیے، تو ایسے وقت میں ایسی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی سمر کیمپ لگتے ہیں جس کے اندر ایک سلیبس تیار کیا جاتا ہے جو کالجز کے بچوں کے لیے، اسکول کے بچوں کے لیے بنیادی تعلیم اسلام کی دی جاتی ہے۔ جہاں بھی اسلامک سمر کیمپ چل رہا ہے اپنے بچوں کو اس میں ضرور جو ہے نا شریک کروائیں اور عملی تربیت کریں۔ بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ساتھ نماز کو لے کر آئیں۔ بچوں کی تعلق سے ہم یہ فکر مند رہیں کہ کہیں غلط صحبت کا تو شکار نہیں ہو رہے۔ ایسے نیوز آ رہے ہیں 18-19 سال کے نوجوان بچے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو انسٹاگرام وغیرہ پر بہکا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر ویڈیو وائرل کر۔ تو اپنے بچوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، غلط صحبت سے بچائیں۔ نشہ چاروں طرف جو ہے نا پھیل چکا ہے اور پولیس والے بھی اس کو بند کرنے کے لیے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی یہ نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ چاہے وہ جوان ہو یا جوانی کے قریب ہو، غلط سنگت کا تو شکار نہیں ہے۔ اور یہ موقع ملتا ہے چھٹیوں کا موقع، جس میں بچوں کو ہم پوری طریقے سے بے لگام چھوڑیں گے تو ہمارے بچے بگڑ سکتے ہیں، ان کی پڑھائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اللہ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کی زندگی میں تقوی عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ ذلت سے ہم کو محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو گھر کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، موجود ہیں، اللہ ان کے سائے کو ہم پر تعدیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ باقی رکھے۔ اللہ انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کی توفیق اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما، جو گزر چکے ہیں ان کی کوششوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، اس کے ذمہ داران، اس کے دیکھ بھال کرنے والے، اس کے تعلق سے فکر کرنے والوں کے صحت میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو بھی خدمت خلق میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اللہ امت کے لیے انہیں فائدہ مند بنا۔ اللہ رب العالمین ہمارے شہر کو امن والا بنا، ملک کو امن والا بنا۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے عذاب سے، حشر کی ہولناکی سے، جہنم کے عذابات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے خواتین کے عقیدے کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کے جائز مرادوں اور خواہشات کو اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ جو مسائل ہے اللہ اس کو تو بہتر حل کرنے والا ہے۔ اللہ جو بھی جن مسائل میں مبتلا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم کرم کا معاملہ فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم إنه تعالى وأكبر.